السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقع وعلیکم صاحب السلام جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ میرا بہت ہی ایک مختصر سا خواب کے سلسلے میں سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میری عمر میں آپ کو پہلے بتا دوں، میری عمر تقریباً 55 سال ہے اور الحمدللہ میں اللہ کی دی توفیق سے، اللہ کے فضل اور کرم سے بادشاہ گڑبڑ بہت ہے، وائس میں گڑبڑ بہت ہے، تو براہ کرم جب آپ دوبارہ کوئی سوال بھیجیں تو واضح ریکارڈنگ کر کے بھیجیں پلیز۔ نماز کی بھی پابندی کرتا ہوں، قرآن پاک کی بھی تلاوت کی پابندی کرتا ہوں۔ ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز اور قرآن و سنت کی پابندی کرتا ہوں اور حتی الوسع قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی دی توفیق سے۔ عادل صاحب، میں نے تقریباً سال سوا سال پہلے خواب گیا کہ ایک بزرگ ہے، فارغ سفید لباس میں ہے، سفید یہ عمامہ ہے، تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور میں ایک دو لمحے بعد میں پھر وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں بول سکتا، اور کافی دفعہ میں نے پڑھا اور میری یاد تھی۔ یہ تقریباً سال سوا سال پہلے کی بات ہے۔ خواب میں بارش آدمی اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ آج رات میں نے پھر دوبارہ خواب دیکھا کہ میں ایک کمرے میں اکیلا ہوں اور میں لا الہ الا اللہ لا الہ اور پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا، میں کمرے میں اکیلا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں۔ دو مرتبہ یہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے ایز یوزول اسے رومانہ کے پاس بھیجا، ان کا قائل نے اپنے دو خواب بیان کیے ہیں اور دونوں خواب بشارتوں پر مبنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کے خوابوں کی خیر و برکت و خوشی سے نوازے، آمین رب العالمین۔ ان کے پہلے خواب میں انہوں نے سفید لباس میں کسی بزرگ شخصیت کو دیکھا اور یہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد لا الہ الا اللہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سفید رنگ نیکی اور بھلائی کی علامت ہے۔ ان کے خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائل کو زندگی میں نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے مواقع ملتے رہے ہوں اور ان کو اپنی سراؤنڈنگز میں نیک افراد کی صحبتیں اور رہنمائی بھی ملتی رہی ہے جو عقائد کی درستگی اور خیر کا سبب بنی۔ خواب میں سائل نے خود کو کئی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ممکن ہے اشارہ ہو کہ نیکی، بھلائی اور قرآن و سنت کے راستے پر چلنے پر مومن آزمائشوں کے وقت ثابت قدم رہتا ہے، لہٰذا ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے والوں کے لیے رزق حلال کی آسانی اور دین و دنیا کے فلاح کی یہ خوشخبری کی علامت محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خیر و برکتوں سے ان کو نوازے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خواب کی خیر، برکتوں، خوشیوں سے ان کو جلد نوازے، آمین آمین یا رب العالمین۔ چونکہ سائل نے خواب میں خود کو کمرے میں اکیلے دیکھا اور خواب میں انہوں نے کئی بار زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھا، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سائل کو حق کے راستے پر اپنے کھٹ سے منسلک کچھ افراد کو اس طرح پابندی سے لانے کے لیے کبھی برداشت اور کبھی محنت سے گزرنا پڑا ہو۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان اکیلے کمرے سے اونچی آواز میں کوئی بات اس لیے کہتا ہے کہ وہ بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بالکل۔ چونکہ سائل خواب میں کمرے میں اکیلے تھے اور زور زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ممکن ہے گھر کے قریبی افراد جو ان سے منسلک ہوں ان کو کسی قسم کے شرک خفی یعنی ریا سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو توجہ درکار ہو سکتا ہے ان کو بار بار اس معاملے میں یاد دہانی بھی کروانی پڑے اور غور کروانا پڑے کہ شرک خفی بعض اوقات کالی رات میں غار میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی کی طرح زندگی کے معاملات میں داخل ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کا یاد دہانی کرانا اور اس طرف توجہ دلانے کا عمل دوسروں کی دینی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے اور ہر طرح کے شرک اور بدعت سے دور رہ کر خیر اور نجات پانے والے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے، انشاءاللہ، جو فلاح اور خوشخبری والا معاملہ ہے۔ خوشخبری کی بالکل، اللہ تعالیٰ خواب کی خیر اور برکت سے نوازے، آمین رب العالمین۔ اچھا خواب ہے، واللہ اعلم۔ بے شک اچھا خواب ہے۔ اس میں
تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ نے جو خواب کی تعبیر بیان کی ہے نا رومانہ، بہت شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی بابرکت اللہ رب العالمین نے اس خواب کو، بلکہ اہل علم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ رؤیت، اگر کوئی شخص خواب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا تو اس کی ترقی کے راستے یہ دروازے کھلنے والے ہیں، یہ دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کے لیے خاص طور پر رومانہ نے جو پیغام بھیجا وہ یہ کہ آپ اس ذکر میں کوتاہی نہ برتیں، اپنے صبح شام کے اذکار میں لا الہ الا اللہ کہتے رہیں. اور یہ افضل ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جی ہاں، میں اس وقت چائے کے ساتھ یہ کھا رہا ہوں، بہت ابھی مزیدار بنائی ہے اہلیہ نے. رومانہ یہ میدے، روا میدے کی جو وہ ہوتی ہے نا میٹھی، کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں کراچی میں یا امریکہ میں کیا بولتے ہوں گے، لیکن یہ ہے بہت مزے کی، کرنچی ہے. اور خواب کی تعبیر کے ساتھ یہ میٹھا تحفہ بھی قبول کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا